ہو یا مرد ننگے سر واش روم میں جائے یا ننگے پاؤں واش روم میں جائے، عورت ہو یا مرد ننگے سر باہر نکلے، شاپنگ کرے یا پروگرام میں جائے یا شادی میں جائے یا سفر کرے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی بھی ننگے سر زندگی نہیں گزاری۔ آپ نے ٹوپی پہنی، آپ نے عمامہ پہنا، آپ نے رومال وغیرہ پہنا، لیکن ننگے سر رہے کہاں رہے؟ حج میں، بیت اللہ۔ ننگے سر رہے کہاں رہے؟ بیت اللہ میں عمرے کے دوران، ورنہ عمومی طور پر آپ ننگے سر رہتے تھے۔ اب یہی حکم مردوں کے لیے عورتوں کے لیے کہ سنت یہی ہے کہ ننگے سر نہ رہیں۔ اب رہا یہ کہ ننگے سر واش روم میں جاتے ہیں، عورت ہو یا مرد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر واش روم میں بھی کبھی تشریف نہیں لے گئے، ننگے پاؤں واش روم میں بھی کبھی تشریف نہیں لے گئے۔ اور کوئی بھائی یا بہن، کوئی عورت یا مرد ننگے پاؤں واش روم میں جاتے ہیں، ننگے سر واش روم میں جاتے ہیں، تو جائز تو ہے لیکن خلاف سنت ہے۔ اور یاد رکھیے جو کام خلاف سنت ہو، سنت کے خلاف کوئی کر رہا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اس کا وبال پڑے گا، کچھ نہ کچھ نحوست ہوگی، کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سنت کو چھوڑ دے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں پاس ہوا لڑکا 33 نمبر پر پاس ہوتا ہے، 1 نمبر کم مجھے فیل ہو جاتا ہے۔ 5 روپے کی ہوا ڈلتی ہے ٹائر میں، 10 کروڑ کی گاڑی ہے، ٹائر میں ہوا نہیں ہے، ناکارہ ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا سوراخ ہو جائے بوری میں، بھری ہوئی بوری خالی ہو جاتی ہے۔ ایک ٹینکی میں سے چھوٹی سی ٹوٹی کھول دی جائے، پوری ٹینکی خالی ہو جاتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک سنت کی خلاف ورزی ہو جائے گھر میں یا گھر کے باہر تو کچھ نہیں ہوگا، وبال پڑے گا، نحوست پڑے گی، پریشانیاں آئیں گی، مسلط ہوگی کچھ نہ کوئی تکلیف۔ اس لیے قرآن کا ابدی اصول ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری ہے۔ اور اسی طرح ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو یہ بھی فانتہوا میں ہے کہ میرے نبی نے نہیں ننگے سر زندگی نہیں گزاری، مرد ہو یا عورت اس کے لیے یہی حکم ہے۔ اب کوئی بھائی یا بہن ننگے سر واش روم میں جاتے ہیں تو جائز تو ہے لیکن خلاف سنت ہے، اس کا وبال پڑے گا۔ ننگے پاؤں واش روم میں جاتے ہیں، خلاف سنت ہے، اس کا وبال پڑے گا۔ واش روم میں جا کر وضو کرتے ہیں، اگر ناپاکی کی جگہ چھینٹے پڑیں گے، احتیاط کے خلاف ہے۔ اب باہر جگہ ہے، بیسن ہے، باہر وضو کی جگہ ہے تو باہر وضو کرنا چاہیے۔ پھر اندر واش روم میں وضو کرنا خلاف سنت کی وجہ سے مکروہ ہے، لیکن اگر باہر جگہ نہیں ہے، اندر احتیاط کر کے کر سکتے ہیں، بالکل ناپاکی کی جگہ نہیں ہے، کموڈ لگا ہوا ہے، تو پھر وضو کر سکتے ہیں مجبوری میں، ورنہ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح باہر کوئی ننگے سر نکلتا ہے، مرد کے لیے تو جائز ہے، جواز ہے، لیکن کیا سنت بھی ہے؟ خلاف سنت ہے۔ عورت کے لیے تو حکم ہی نہیں ہے۔ عورت تو مرد کوئی بھی ہو دوسرا، ہاں گھر میں عورت بغیر دوپٹے کے رہے، بغیر عبایا کے رہے تو اس کی گنجائش ہے، جہاں محرم شوہر ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، لیکن وہاں بھی خلاف ادب ہے۔ باہر تو بالکل جائز نہیں ہے مردوں کے سامنے ننگے سر مارکیٹ میں جانا، ننگے سر باہر نکلنا، ننگے سر پروگرام میں جانا، ننگے سر شادی اٹینڈ کرنا، یہ گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اور سنت کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ اس لیے ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اس حکم شامل ہے۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأۃ عورۃ، بھی عورت تو ہے ہی پردے کی چیز، عورت تو ہے چھپانے کی چیز۔ تو آئیے طے کر لیجئے ہم اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا اور اپنی ماؤں کا ماحول بنائیں، ان کو بتائیں، اور اپنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ سنت پر عمل کریں گے مرد ہو یا عورت، برکت آئے گی۔ خلاف سنت کریں گے مرد ہو یا عورت، نحوست آئے گی، وبال پڑے گا۔ آئیے طے کر لیجئے برکت لینی ہے یا نحوست لینی ہے؟ فادینہن الدین۔